बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ भी आप लोग रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। ये जो जंग है, ये हक़ और सच की और झूठ और बातिल के साथ जो जंग है हक़ और सच की, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपना सिपह सालार तब्दील कर दिया। और ये सिपह सालार की तब्दीली मौजूदा हालात को देख कर की गई है। और क्या तब्दीली है ये, कल क्योंकि एक बहुत ही अहम अपोजिशन का जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसका एक बड़ा अहम इजलास हुआ और कल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर गौज़ किया गया और कल ही सिपह सालार की तब्दीली भी कर दी गई। इमरान खान साहब के नॉलेज में लाने के बाद ये सब कुछ किया गया। सिपह सालार तब्दील क्यों हुआ, अब लीड किसके हाथ में है और कौन लीड करेगा इस पूरी तहरीक को जो शुरू होने जा रही है 8 सितंबर से ऑनवर्ड, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा जो कासिम के अब्बा हैं वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने की दौड़ के अंदर हैं, मगर कोई उनके ऊपर भी बाजी लेने के लिए चांसलर्स के इंटरव्यूज़ शुरू कर चुका है। मरियम नवाज़ जो हैं, ऐसा लगता है कि कासिम के अब्बा उनकी नकल कर रही हैं या उनको ज़ेर करने की कोशिश कर रही हैं, मगर इस एक ज़ेर करने के या मुकाबलेबाजी के चक्कर में जो पंजाब की जामियात हैं वहाँ पर मेरिट का कत्ल किया गया और सरेआम ये कत्ल किया गया, ढिठाई से ये कत्ल किया गया है। इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और कल से बड़ी बात हो रही है कि जाती उम्रा के 2 ट्रैक्टर ख़राब हो गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी कमेटी वहाँ पर बना दी है कि इंक्वायर किया जाए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है, ये असल में मामला क्या है। और जो 24-25 करोड़ आवाम का जो मुल्क है रियासत पाकिस्तान, जहाँ पर ये आकर लोग हुक्मरानी करते हैं, तो वहाँ पर बिगाड़ जब पैदा होता है या वहाँ कुछ ख़राब होता है तो उसकी इंक्वायरी में और घर के 2 ट्रैक्टर ख़राब होने की इंक्वायरी में क्या फ़र्क है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शुरू यहाँ से करते हैं कि कल अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है और ये मीटिंग उस एक बिल के बाद हुई है और मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुई है कि जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर आप कोई जलसा नहीं कर सकते और बग़ैर इजाज़त जलसा करने पर 3 साल कैद भी होगी, दूसरी मरतबा करने पर 10 साल कैद होगी। और ये सिर्फ जलसा इनागुरेट करने वालों के साथ नहीं होगी बल्कि जो लोग इसमें शिरकत करेंगे उनके लिए भी सज़ाएँ जो हैं इसमें मुख्तस की गई, यानी कि कारकुनान जो इसमें शिरकत करेंगे उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया कि इसमें आपने शिरकत नहीं करनी। जितनी सख्तियाँ इमरान खान साहब के ऊपर हो रही हैं, अडियाला में उनके वकला का दाखिला इस वक्त बंद है, जो न्यूट्रल रिपोर्टर्स हैं उनका दाखिला अडियाला जेल के अंदर इस वक्त बंद है। कोर्ट्स इन मामलात को बराह रास्त देख रहे हैं और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक साहब जो हैं, इसाक एजाज साहब, वो इस मामले को देख रहे हैं। मगर अब कल सिपह सालार तब्दील कर दिया गया। वजह ये बनी कि कल अचानक से ये खबर आई कि शराब और असलहा का बरामदगी का जो केस है उसके ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। अमूमी तौर पे ये वारंट सुनने में ऐसा लगता है कि जहाँ पर देखा जाएगा और गंडापुर साहब को धर लिया जाएगा और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, अमूमी तौर पे इन अल्फाज से ऐसा तासुर मिलता है। लेकिन अगर गंडापुर साहब ये यकीन दहानी करा देते हैं कि वो कोर्ट्स के सामने पेश हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा बल्कि पुलिस उनके साथ खुद अदालत के अंदर पेश होगी। हुआ कुछ यूँ है कि आज सुबह ये खबर आई है, बिल्कुल चंद लम्हात पहले जब ये व्लॉग मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, खबर आई है कि फ़ौरी तौर पे हुक्म जारी किया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब को आज गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश कर दिया जाए असलहा और शराब बरामदगी केस के अंदर। ये जो हालात बनाए जा रहे हैं इसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने चूँकि 8 सितंबर के जलसे को लीड करना है और बग़ैर NOC ये जलसा होने जा रहा है, ये याद रखें आप लोग। अभी NOC नहीं मिला, इजाज़त गवर्नमेंट ने नहीं दी इसकी और गंडापुर साहब इस पूरे जलसे को जो है वो लीड करने जा रहे थे तो अचानक से ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। मगर इन केस अगर गंडापुर साहब के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो ऐसी सूरत में फिर जलसा लीड कौन करेगा। तो ऐसी सूरत में कल ये बैठ कर फैसला किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं हामिद रज़ा साहब, वो अब लीड करेंगे इस पूरे जलसे को। और ये जलसा नहीं है, हुकूमत के खौफ का आलम क्यों है, वो ये है कि ये जलसा नहीं है, ये एक तहरीक है जो कि शुरू होने जा रही है और ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है। कल ये फैसला किया गया है, महमूद खान चकज़ई साहब ने बाकायदा टीवी पर आकर गवर्नमेंट को वार्न कर दिया, ये वार्निंग जारी की गई है कि फ़ैसला कर लिया गया है जो मौजूदा हुकूमत है उसको घर भेजा जाएगा और उसके लिए तहरीक 8 सितंबर से बाकायदा तौर पे शुरू होगी
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلسہ کرنے کی اجازت اگر نہیں بھی دیں گے تو بھی جلسہ ہوگا اور یہ جلسہ ہر صورت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک تاریخ ہے جس کے اوپر ابھی فیصلہ ہو رہا ہے، سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ایک تاریخ دے دی جائے موجودہ حکومت کو، اور اس تاریخ تک اگر تمام سیاسی جو قیدی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے ان کو اگر ریلیز نہیں کیا جاتا اور عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا جاتا، ان کے بوگس کیسز کو ختم نہیں کیا جاتا اس ایک تاریخ کے اوپر، تو ایسی صورت میں پاکستان کے تمام حصوں کو جو ہے وہ جام کر دیا جائے گا اور ہر ضلع کے اندر سے تحریک باقاعدہ شروع کر دی جائے گی۔ تو حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وارننگ باقاعدہ طور پہ اچکزئی صاحب نے جاری کی، اور یہ وہی اچکزئی صاحب ہیں جن کے ساتھ اس وقت مذاکرات کی کوشش موجودہ حکومتی سسٹم کر رہا ہے، جس میں نواز شریف صاحب کی باقاعدہ طور پہ جو ہیں وہ ہدایات ہیں۔ اور یاد رہے کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کا ایک اچھا تعلق ہے، ایک بہترین تعلق ہے، اس کے باوجود اگر اچکزئی صاحب آ کر ٹی وی پر آ کر یہ وارننگ گورنمنٹ کو جاری کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 ستمبر کو جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اس کا راستہ روکنا بھی چاہے حکومت تو چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائے گی، کیونکہ جو جگہ بھی ایک تبدیل کی گئی ہے اور بغیر این او سی کے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اندر فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب ڈو اور ڈائی والی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہمیں کھڑی ہوتی نظر آ رہی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ایسا ابھی نہ کیا گیا تو خان صاحب کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ جو قیدی اس وقت ہیں، پولیٹیکل قیدی ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ میرٹ کا جو قتل ہے وہ پنجاب کی جامعات میں کیسے ہو رہا ہے۔ قاسم کے ابا کے ساتھ ایک ریس ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے لگا لی ہے، جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پنجاب کی تقریباً 25 کے قریب بتایا جا رہا ہے ایسی جامعات ہیں جہاں پر وائس چانسلرز کی تعیناتیاں ہونی ہیں، اور تقریباً آدھی ایسی جامعات ہیں جن کے انٹرویوز مریم نواز صاحبہ نے کر لیے ہیں وائس چانسلرز کے۔ 100 پوائنٹس کا یہ پورا ایک معاملہ ہوتا ہے کسی بھی وائس چانسلر کی تعیناتی کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو آپ انتخاب کر رہے ہیں اس کی علم کے میدان کے اندر علمی خدمات کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سیکشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں وہ کام کر چکے ہیں وہاں پر انہوں نے کون سے جھنڈے گاڑے ہیں اس کے پوائنٹس الگ سے دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کی قابلیت ہوتی ہے، یعنی ان کی ڈگریز ہوتی ہیں اور مختلف کورسز ہوتے ہیں، وہ اس کے پوائنٹس الگ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کے جو ہیں وہ 100 پوائنٹس کا ایک سکور ہوتا ہے جس کو بیٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی وائس چانسلر نے، اور پھر ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پتہ نہیں اب عمران خان صاحب کے مقابلے میں آ کے یا ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو زیر کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں کہ جی وہ کریں گی۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ٹھیک ہے وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، کیا ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ میرٹ کا قتل کرے، اور ایک ایسے میرٹ کا قتل کرے جہاں پر نسلیں پروان چڑھیں گی، جن کے انڈر رہتے ہوئے یونیورسٹی کے پورے انتظام کو دیکھا جائے گا، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مستقبل کے حکمت عملی ترتیب دیں گے، وہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کا انٹرویو مریم نواز صاحبہ کریں گی۔ اور مریم نواز کی اپنی قابلیت کیا ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بھرا پڑا ہے پورا میڈیا اس بات سے، اور بھری پڑی ہے پوری تاریخ اس بات سے کہ مریم نواز کی اپنی قابلیت کیا ہے۔ پولیس کی وردی پہنی، پولیس کو برباد کر دیا، چیف منسٹر بنی تو پنجاب کی گورننس اس وقت زیرو ہے۔ آپ جتنے بھی فرضی اپنے نمبر ٹانک لیں، پنجاب کی گورننس زیرو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر اب جامعات کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کے انٹرویوز مریم نواز صاحبہ کریں گی، سمجھ سے بالا تر ہے، جن کی اپنی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ کوئی زیادہ روشن نہیں ہے، کوئی زیادہ تابناک نہیں ہے۔ ایڈمیشن سے لے کے اثر و رسوخ تک مریم نواز صاحبہ کے جو والد ہیں نواز شریف صاحب، وہ سفارشیں لڑاتے رہے، لوگوں کو نکلواتے رہے، تبادلے کرواتے رہے، صرف اپنی بیٹی کی قابلیت کو منوانے کے لیے۔ بٹ فیکٹ تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی میدان میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکیں، نہ تعلیمی قابلیت کے اندر
اور نہ ہی پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ وہ الیکشن بھی چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ جیت کر سامنے آئی ہیں، اور جس طرح سے انہیں بٹھایا گیا پنجاب کے مسند کے اوپر وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ تو یہ میرٹ کا قتل ہے، اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ قاسم کے ابا کے مقابلے کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی تم چانسلر بننے کی دوڑ میں ہو تو میں یہاں پہ وائس چانسلرز کے انٹرویو کر دوں گی۔ تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ فی الحال صورتحال یہی ہے۔ اب جاتے جاتے کل سے بہت زیادہ مذاق اس بات پہ بنایا جا رہا ہے کہ جاتی عمرہ کے 2 ٹریکٹر خراب ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، اور بہت سارے صحافی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کا دفاع صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اپنی پراپرٹی ہے، اور ٹریکٹر انہوں نے ٹھیک کروائے تھے، اور ٹھیک ہوتے آتے ہی 7 ٹریکٹر دوبارہ سے خراب ہو گئے، تو ان کی اپنی پراپرٹی ہے تو وہ انکوائری کروا سکتے ہیں۔ کسی کی بھی اپنی پراپرٹی میں ایسا مسائل ہوں تو وہ انکوائری کروا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان جو کہ 24-25 کروڑ عوام کا ملک ہے، جن کی نسلوں کا مستقبل اس ریاست سے جڑا ہے اور اس ریاست کی بقا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں پر چوریاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر گورننس بھی زیرو ہوتی ہے، وہاں پر میرٹ کا قتل بھی ہوتا ہے، وہاں پر چور بازاری بھی ہوتی ہے، وہاں پر ریاست کو لوٹا جاتا ہے۔ ایک ایسی ریاست جس کو آپ کہتے ہیں ماں، اور یہ لوگ اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، اور لوٹ کے مال لوٹ کھسوٹ کے چلا جاتا ہے باہر۔ تو یہاں پر کیوں اتنا درد نہیں ہوتا؟ گھر کے 2 ٹریکٹر خراب ہوتے ہیں، ان کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جاتی عمرہ کے 2 ٹریکٹر ہوں یا جاتی عمرہ کا ایک مور ہو جو بلی کھا جائے، وہ اس پاکستانیوں کے قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پاکستانیوں کی قیمت کیا ہے، یہی جتانے کے لیے، یہی بتانے کے لیے عمران خان سٹرگل کر رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ اپنی قیمت اب پہچاننے لگے ہیں، وہ اس ریاست کو پہچاننے لگے ہیں، اپنے حق کو پہچاننے لگے ہیں، اسی لیے وہ قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔